بلکہ کافی عالیہ عدویہ سن 84 سے لے کر 1984 سے لے کر 1982 سے لے کر آج 2025 تک ہو گیا اور 2025 تک یہ لمبی مسافت طے کرنے کے بعد طے کرتے ہوئے کئی ادوار کو دیکھا ہے کافی آدمی سے ان ادوار میں اگر کسی شخص کی شب و روز شمولیت ہوئی اور ان ادوار کے نشر و فراز سے اور اس کے حسن کارکردگی سے اس کے حدود سے اور عروج میں کبھی توسط آنے کا یہ تمام ادوار کے ایک ہاتھ مناظم اعلیٰ کے ساتھ ہمیشہ برقرار رہا اور ہمیشہ نصرت و حمایت کے طور پر کھڑا رہا وہ کوئی اور نہیں وہ حضرت مولانا شرف الدین خان اللہ کی یہاں مجھے پڑھانے کا موقع ملا اور تقریباً 6-7 سال تک پڑھایا یا 8 سال تک پڑھایا. دیکھیے مفتی صاحب کی آواز ہوتے جیسے کہ رسول کے گزارش میں ایک طرف مفتی صاحب کی جگہ لگی ہے دوسری طرف اس مفتی صاحب کی جگہ لگی ہے جن کی تصدیقات سرحد ہندوستان کو عبور کر کے نہ جانے کئی ممالک کے مفتیان کرام کے جواب کے نیچے لکھے رہتی ہے اور اس تصدیق کے بعد ان کے فتوے کے اعتماد رائے کے استعمال ہوا ہے. اور یہ کوئی ایک بات کی بات نہیں بلکہ ان کی کتاب فتاوی شرف الدین ہے جو غالباً پی ڈی ایف کی شکل میں موجود ہے. آپ لوگ پڑھیں نت میں جدید مسائل الحمدللہ سب پر اس طرح سے یہ بحث فرمائے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اقوال سلف الصالحین پر بھی گہری نظر حدیث کریمہ کے مطالعہ پر بھی گہری نظر اور میں تو اپنی زبان میں جب سے یہاں تک سے میں کہہ رہا تھا اگر ہاوڑہ ضلع میں بلکہ پورے مغرب بنگال میں اگر ہدایت شریف کے ہاتھ
وہ ذات کریمہ کی جب بخشائے آپ کی طرف صحیح ہے اس ذات کو دیکھنے کے لیے، مگر کتابوں کا تقریر میں خصوصیت یہ ہے کہ ختم بخاری شریف کی تقریب میں حضور شریعہ علیہ رحمۃ الزبان کے خاندان سے حضور محمد سے کہیں کہ نیچا دربار کرنی یہ وہ دارالقادریہ حلیہ ہے جو اپنا یہ سفر طے کرنے میں ادوار اور مناسب طے کیے۔ علماء کرام کو مجھے کس نے پیدا کیا؟ فاضلان علوم قدریہ کو پیدا کیا، اور فاضل کرام کو پیدا کیا، قاری قرآن کو پیدا کیا، مبلغین اسلام کو پیدا کیا، اور دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے پیدا کیا ہے جو معاشرے میں جا کر کے اپنی اخلاقیات اور اپنی سماجی زندگی کو اچھے بنا کر کے وہ دوسروں کے لیے نقل عمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو پوری ٹیم نظر آ رہی ہے مولانا صاحب کی، زرداد جامی صاحب کی، طارق اسلام صاحب کی، اور پوری ٹیم جو نظر آ رہی ہے یہ سب دارالقادریہ حلیہ کے پروڈکٹس ہیں، اور ان پروڈکٹس کو دیکھ کر کے یعنی ہم دیکھ کر کے آپ کو درخت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس درخت میں جب ایسے ایسے پھل ہیں تو یہ درخت کتنا کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو مضبوط سے مضبوط فرمائے۔ اور میں اس شخصیت کا نام اور لینا چاہتا ہوں جو دل کی قریب ہے، اور مگر اس شخصیت میں اتنی سادگی ہے اور اتنی خاموش مزاجی ہے کہ وہ آج تک اپنی سادگی کی بنیاد پر اور خاموش مزاجی کی بنیاد پر وہ اتنے بڑے مارکیٹ میں رہ کر کے خاموشی کی زندگی گزارا ہے۔ میری اولاد حضرت مولانا خواجہ مسعود صاحب آپ بھی علم حوالہ علم عمل کے پیکر ہیں، ایک قدیم مفسر امام کا فریضہ دارالقادریہ حلیہ کے سلسلے میں درسگاہ دے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا علم بھی آپ کا عمل بھی اس قابل ہے کہ ہم اور آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، اور ان کی تقلید کر کے ہم اپنی منزل کو قبول کر سکتے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ ان تمام نصوص قدسیہ کی موجودگی میں مجھے حکم ہوا ہے 4 منٹ بولنے کی۔ آئیے ہمارا محمد کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، بڑی آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اشعار سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں آنا چاہوں۔ دیکھو سامنے زلفوں لبوں ساتھ کے لمحات میں کیوں ہے، زلفوں لبوں ساتھ کے لمحات میں گم ہے، امامیہ دل سید عالم کے خیالات میں گم ہے، دل سید عالم کے خیالات میں گم ہے، شب گم ہے مدینے کی حسین صبح کرم میں، شب گم ہے مدینے کی حسین صبح کرم میں، اور دل شہر مدینہ کی حسین رات میں گم ہے، دل شہر مدینہ کی حسین رات میں گم ہے۔ اے دست خدا بند کے شہکار مکمل، اے دست خدا بند کے شہکار مکمل، ہر حسن تیرے جلووں کی بارات میں گم ہے، ہر حسن تیرے جلووں کی بارات میں گم ہے، ہر حسن تیرے جلووں کی بارات میں گم ہے۔ اور یہ عشق کی قسمت ہے کہ وہ پہنچا ہے مدینہ، یہ عشق کی قسمت ہے کہ پہنچا ہے مدینہ، اور عقل ابھی بات یہ خدشات میں گم ہے، اور عقل ابھی بات یہ خدشات میں گم ہے۔ آئیے محمد کے ساتھ دوسرے بڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو حکمت عطا کرے، جس کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا فرما دی، اس کو سارے جہان کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ اور یہ حکمت سے مراد علماء شریعت نے جو مراد دیا تو یہ مراد ہے کہ علم شریعت ہے، حکمت سے مراد علم شریعت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا جو علم حاصل کرتا ہے وہ اصلاً حکیم ہوتا
اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں کی حکمت اپنے شاہ و کی حکمت فقط کیا ہے تفسیرہ ہمارے اوپر الا من اللہ اس کی وضاحت فرمایا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام علوم میں بہترین علم قرآن ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم بہترین علم قرآن ہے اور علم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں کو بشارت دیتے ہوئے
देखें कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में तमाम सहाबा हाफिज़ कुरान नहीं थे, कुछ सहाबा हाफिज़ कुरान थे और तमाम सहाबा किराम में सभी सहाबी को ये भी शर्फ हासिल नहीं है कि उनको मुहद्दिस कहा जाए, तमाम सहाबी को ये भी शर्फ हासिल नहीं है कि तमाम हदीसों के गुलामी हो, बल्कि उन तमाम सहाबा में कुछ ऐसे रावी हैं, कुछ ऐसे सहाबी हैं जिनको मुतबक्किर हदीस कहा जाता है, इल्म हदीस में उनको मर्तबा हासिल है। उनमें सबसे ज्यादा सिद्दीक़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मकाम, उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम। ये वो लोग हैं, वो शख्सियतें हैं, वो हस्तियां हैं जिनको हदीस के बयान करने में और हदीस को एक जगह करने में और हदीसों के तस्दीकात में रअसुल हिकमत की तदबीर पाया है। और ये वो अव्वलीन शख्सियतें हैं जिनकी बुनियाद पर इल्म हदीस को फरोग मिला और इल्म हदीस के हाथ से पहचाना गया। मगर इल्म हदीस बयान करने में तो बहुत सारे सहाबा आ गए, मगर उन हदीसों को इकट्ठा करने की जब बात आती है, उन हदीसों को एक जगह करके उसके पैगामात को पहुंचाने की बात आती है, तो ये हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से शुरू हुआ। ये और सी बात है, एक हदीस की किताबें और हदीस को एकसा किया गया। एक गाँव था जो चमड़े पर लिख करके हदीसों को जमा कर लिया गया, एक गाँव था जो खजूर की छालों पर लिख करके हदीसों को जमा किया गया, एक गाँव था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
یہ تمام حضرت محمد رسول